آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کہانی دیکھنے والے ہیں۔ ایک ایسی کمپنی کی جو بنائی تو گئی تھی بجلی پیدا کرنے کے لیے، لیکن اب اس کے پاس بیچنے کو بجلی ہی نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے آلٹن انرجی کی اور اس ڈرمیٹک تبدیلی کی جو اس کی مارچ 2026 کی رپورٹ سے سامنے آئی ہے۔ یہ سوال دراصل آلٹرنیٹ انرجی کی پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ ذرا سوچیں، ایک کمپنی جس کا وجود ہی ایک کام کے لیے ہو، یعنی بجلی پیدا کرنا، اور پھر اچانک وہ وہی کام نہ کر پائے۔ تو آخر یہ نوبت آئی کیسے؟ چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آلٹرنیٹ انرجی کا بزنس ماڈل کیا تھا اور وہ کون سی ایک کڑی تھی جس کے ٹوٹنے سے سب کچھ بکھر گیا۔ کمپنی کا سارا کاروبار صرف ایک ہی معاہدے پر ٹکا ہوا تھا۔ یہ ایک 30 سالہ لمبا کانٹریکٹ تھا سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یعنی CPPA کو بجلی فروخت کرنے کا۔ بہت سیدھا سادہ لیکن اتنا ہی خطرناک ماڈل۔ اور بحران کی وجہ وہ خود ان کی ڈائریکٹرز رپورٹ میں لکھی ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ کمپنی کو مسلسل آپریشنل نقصانات اس لیے ہوئے کیونکہ خریدار کی طرف سے بجلی کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں تھی۔ آسان لفظوں میں ان کا جو اکلوتا گاہک تھا CPPA، وہ ان سے بجلی خرید ہی نہیں رہا تھا، اور جب بجلی بکے گی نہیں تو کمپنی تو روز بروز خسارے میں ہی ڈوبے گی نا۔ تو جب آپ کا واحد گاہک ہی آپ کے ساتھ کام نہ کرے تو پیچھے کیا راستہ بچتا ہے؟ آلٹرن انرجی نے ایک بہت بڑا، بہت ہی مشکل قدم اٹھایا۔ اپنے کور بزنس کو، یعنی جس کام کے لیے کمپنی بنی تھی، اسی کو ختم کر دیا۔ اب یہ PPA یعنی پاور پرچیز اگریمنٹ کسی بھی پاور کمپنی کے لیے اس کی لائف لائن ہوتا ہے۔ آلٹرن انرجی کے لیے تو یہ آمدنی کا واحد ذریعہ تھا، تو اس کا ختم ہونا ایک طرح سے کمپنی کے وجود کے خاتمے جیسا ہی تھا۔ اور یہ فیصلہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا۔ اس پورے معاہدے سے باہر نکلنے میں تقریباً 1 سال لگ گیا۔ اپریل 2025 میں شیئر ہولڈرز نے ہاں کی، اور پھر یہ معاملہ چلتا رہا، اور آخرکار مارچ 2026 میں وفاقی کابینہ نے آخری منظوری دی۔ ایک لمبا اور پیچیدہ قانونی سفر تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، یعنی نمبرز پر۔ دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے مالیاتی نتائج کتنے سنگین تھے۔ یہاں کمپنی کے مالیاتی گوشوارے ہیں، ایک طرف 2025، دوسری طرف 2026۔ ساری تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، بس ایک چیز دیکھیں، آمدنی یعنی ریونیو۔ 1 سال کے اندر کمپنی اربوں روپے کی آمدنی سے سیدھا صفر پر آ گئی۔ یہ کوئی کمی نہیں ہے، یہ آمدنی کا مکمل خاتمہ ہے۔ اور یہ چارٹ تو پوری کہانی خود ہی بتا رہا ہے۔ 2025 میں کمپنی نے تقریباً 6 ارب روپے کا منافع کمایا، اور ٹھیک 1 سال بعد 2026 میں 161 ملین روپے کا سیدھا نقصان۔ مطلب کمپنی کی مالی حالت پوری طرح سے الٹ گئی، اور اس کا اثر پڑا فی شیئر آمدنی پر، جسے ہم ارننگز پر شیئر کہتے ہیں۔ 2025 میں جو چیز 16 روپے فی شیئر کا منافع تھی، وہ اب منفی 0.44 روپے فی شیئر کا نقصان بن چکی ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اور یہ کہانی صرف آلٹرنیٹ انرجی کی نہیں ہے، ان کی ایک بہت بڑی ذیلی کمپنی ہے جو بالکل اسی صورتحال سے گزر رہی ہے۔ یہ ہے روش پاور یعنی RPPL۔ یہ آلٹن انرجی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ آلٹن انرجی کے پاس اس کے تقریباً 67% شیئرز ہیں، تو ظاہر ہے جو کچھ RPPL کے ساتھ ہوگا اس کا سیدھا اثر آلٹن انرجی پر پڑے گا۔ اور کہانی بالکل ایک جیسی ہے، جیسے آلٹن انرجی نے کیا ویسے ہی RPPL نے بھی اپنے پاور پرچیز ایگریمنٹس ختم کیے اور پلانٹس بند کر دیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ صرف ایک کمپنی کا نہیں تھا، بلکہ اس پورے بزنس ماڈل کا تھا جس پر یہ دونوں کمپنیاں چل رہی تھیں۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایک ایسی پاور کمپنی جو بجلی نہیں بناتی، اس کا مستقبل کیا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ٹرم سمجھنا ضروری ہے، گوئنگ کنسرن۔ اکاؤنٹنگ میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اپنا کام جاری رکھ سکتی ہے۔ اگر کوئی آڈیٹر اس پر سوال اٹھا دے تو یہ ایک بہت بڑی ریڈ فلیگ ہوتی ہے۔ اور یہی سب سے سنگین وارننگ کمپنی کی اپنی رپورٹ میں موجود ہے۔ آڈیٹرز صاف کہہ رہے ہیں کہ اب اس بات پر شدید غیر یقینی ہے کہ آلٹن انرجی ایک چلتی ہوئی کمپنی کے طور پر اپنا وجود قائم رکھ بھی پائیں گی یا نہیں۔ یہ بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ تو پھر نیا بزنس ماڈل ہے کیا؟ اب یہ کمپنی ایک پاور آپریٹر نہیں بلکہ ایک قسم کی انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی بن گئی ہے۔
اس کی بقا کا سارا دارومدار اب اپنی ذیلی کمپنی جو خود بھی کام نہیں کر رہی سے ملنے والے منافع اور دوسری سرمایہ کاری پر ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ کیا ایک بجلی بنانے والی کمپنی ایک غیر فعال سرمایہ کار بن کر زندہ رہ سکتی ہے؟ آلٹن انرجی نے اپنا پرانا چولا تو اتار دیا ہے، لیکن کیا وہ اس نئے روپ میں کامیاب ہو پائے گی، خاص طور پر تب جب اس کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ خود بھی اسی مسئلے کا شکار ہے؟ اس کا جواب شاید پاکستان کے پورے انرجی سیکٹر کے مستقبل میں چھپا ہے۔